سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، حضرت سہل بن عبداللہ الساعدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں یہ روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. اتنے میں ایک صاحب آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یہ بات میں کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام کا مزاج فضول سوال کرنے کا نہیں تھا. وہ جب بھی سوال کرتے تھے کوئی کام کا سوال، عملی سوال جو ان کے لیے بھی مفید ہو اور آنے والی ساری انسانیت کے لیے بھی مفید ہو. صحابہ اکرام اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد زمین پر کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ہم شاید اس کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا اور آپ کی ماؤں کی طرح تھی حضرت ام ہانی، نہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا. ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی باندی تھی، اور جس وقت حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کی والدہ اور حضور کی ملکیت میں آ گئیں. جس وقت حضرت آمنہ مدینہ اور مکہ کے درمیان حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے سے بچے تھے. آپ علیہ السلام کو اولاد کی طرح گود میں اٹھا کر مکہ میں حضرت ام ایمن ہی لائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا امی، اے میری ماں کہہ کے بلاتے تھے. حضور علیہ السلام ان کو کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ یا امی، اے میری ماں، یہ کہہ کر بلاتے تھے حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور ان کا ماؤں کی طرح احترام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ ان کو ملنے جانا، اللہ کے نبی ان کے دروازے پر ملنے جاتے اور ماؤں والا احترام ان کو دیتے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اولاد کی طرح محبت کرتے. جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ایک دن حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ حضرت ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. کن کے پاس جاتے ہیں؟
چونکہ اللہ کے نبی جایا کرتے تھے، اب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، اب ہم جاتے ہیں۔ جب حضرت ام ایمن کے دروازے پر گئے نا تو اللہ کے نبی کا تذکرہ شروع ہو گیا اور حضرت ام ایمن رونے لگ گئی۔ حضرت ابو بکر ظاہر ہے حضور کے سے جو تعلق تھا وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے اور حضرت ام ایمن سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سمجھی کہ شاید ان کے رونے کا سبب حضور کی وفات ہے، یہ سمجھے، پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، چونکہ سمجھتی تھی جانا تو ہر کسی نے ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اب انسانیت آسمان سے اترنے والی وحی سے محروم ہو گئی ہے۔ اب انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ سے براہ راست نئی بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو نبی کے ذریعے بات کر لیتے۔ تو میں یہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے تھے ایسا جو ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھائی کیا ہو، مفید ہو، کام کا ہو، اس لیے وہ بڑا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے اس آخری پیغمبر کی زبان سے علم کی امانت لے کر اگلی انسانیت تک منتقل کریں۔ اس لیے میں جہاں بھی آتا نا، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرا مزاج ہے بطور خاص، حدیث میں جہاں بھی صحابہ کے سوالات آتے ہیں نا، میں ان کو غور سے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں اس پر کہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر مجھے پاکستان کے صدر سے گفتگو کا موقع ملے تو میں 2-4 منٹ کی ملاقات میں کوئی فضول بات تو نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میری پہلی ملاقات ہے، پتہ نہیں دوبارہ ہوگی نہیں، یہ صدر پاکستان ہے، یہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سامنے وزیر اعظم اور صدر اور چیف جسٹس کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں۔ اب سوال کیا، اور سوال کیسا عجیب سوال کیا، اور وہ واقعتاً بھائی میرے اور آپ کے بہت ہی کام کا۔ کہا اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کی وجہ سے میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، بندوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ حالانکہ یہ کام بڑا مشکل ہے، جو اللہ کو راضی کرتے کرتے بندے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ اب یہ کوئی سوال میرے جیسوں کی تو اوقاتی کیا ہے، اگر کسی بڑے سے بڑے عالم سے کیا جائے تو اس کا جواب دینا آسان ہے؟ نہیں ہے، بہت مشکل سوال ہے یہ تو میں بتا سکتا ہوں اللہ کے محبوب ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کو الگ کر کے بندوں سے کا محبوب ہونا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن دونوں کو جمع کرنا، عمل ایک ہو یا ایسا عمل ہو کہ اس سے ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں۔ بھائی اللہ کے محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا کریں؟ محبت۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ ہم سے یہ چھوٹا درجہ ہے کہ ہم کس سے محبت کریں، اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرنے لگے؟ محبت کرنے لگے۔ ایسا گہرا سوال، اور بندے بھی مجھ سے کیا کرنے لگ جائیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں بندوں سے محبت کرنے لگ جاؤں، یہ آسان ہے، لوگ بھی مجھ سے کیا کرنے لگ جائیں؟ محبت کرنے لگ جائیں۔ تو بھائی آگے بھی نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، استادوں کے استاد، اماموں کے امام، پیروں کے پیر، جس سے بڑی ہستی اللہ نے انسانوں میں پیدا نہیں کی، آگے بھی وہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے، یہ میرے بیان کرنے میں لمبی بات ہوگی، اگر اس کو حدیث میں دیکھیں نا تو یہ آدھی لائن بھی نہیں بنتی، چھوٹا سا ٹکڑا بنتا ہے، عربی میں تو بالکل ہی چھوٹا بنتا ہے۔ یہ جو اب لمبا آپ کو لگے گا یہ ہماری اردو اور میری تشریح کی وجہ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ کا بھی محبوب بننا چاہتا ہے، بندوں کا بھی محبوب بننا چاہتا ہے، ایک کام کر، دنیا سے بے رغبت ہو جا،
اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے, بندے تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ساری بات ہی سمجھا دی اللہ کے حبیب نے. دنیا سے کیا ہو جا, بے رغبت. دنیا کی ہرس, طمع, لالچ, اس کو چھوڑ دے. کس کا محبوب ہو جائے گا؟ دنیا کے پجاری, دنیا کے پاپی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا محبوب نہیں بناتے. نمبر 2, جو کچھ بندوں کے پاس ہے, جو کچھ بندوں کی جیبوں میں ہے, اس سے اپنے آپ کو کیا کر لے؟ بے نیاز کر لے. تو بھائی بندے بھی تجھے کیا کرنے لگ جائیں گے؟ محبت. اب اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیجئے. دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ ہم دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار ہر چیز چھوڑ چھڑا کے تبلیغی جماعت میں نکل جاؤ یا کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ. ہرگز دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے. بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حریص اور لالچی بن کے, دنیا کے پجاری بن کے, کروڑ کو سوا کروڑ کرنے کی چکروں میں مارے مارے نہ پھرو. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے, کرتے کرتے دلدل میں دستے 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 ایسا دلدل میں دھسو گے کہ اپنا ایمان بھی گوا بیٹھو گے. میں ایک مثال دے دوں. 11ویں پارے کے آخر میں 2 آیتیں ہیں اس شخص کے بارے میں. 11ویں پارے کے آخر میں بھائی کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں. ایک شخص تھے مدینہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجیے, اللہ مال و دولت خوب مجھے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے الفاظ سے سمجھ گئے اور اپنی بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ مال و دولت کو سنبھال نہیں. دیکھو بھائیو, میں ایک بات یہاں عرض کروں. وہ کہتے ہیں نا اللہ گنجے کو ناخون دے دے تو اپنا سر چھین لے گا. وہ شیخ سعدی نے کیا کہا, اگر اللہ تعالیٰ بلی کو پر دے دے تو دنیا میں پرندوں کا وجود, اللہ تعالیٰ بلی کو پر نہیں دیتے. شیخ سعدی کے پورے الفاظ یہ ہیں, اللہ گدھے کو سینگ دے دے اور بلی کو پر دے دے تو گدھا کسی کو قریب نہیں آنے دے گا اور بلی دنیا میں کوئی چڑیا رہنے نہیں دے گی. اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو جس جس حیثیت میں رکھا ہوا ہے. ہندوستان کا ایک شاعر ہے, ابھی زندہ ہے, میں اس کا کلام کبھی کبھی سنتا ہوں. اوہو, اس نے ایسی پیاری بات کہی ہے. اس نے کہا, او میرے اللہ, تیری میں جتنی تعریف کروں کم ہے. تو نے مجھے اس حیثیت میں رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی اس حیثیت میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. میں تجھ پر راضی ہوں کہ تو نے مجھے طاقت نہیں دی, تو نے میرے اندر ظلم کی طاقت اور استعداد میرے اندر نہیں رکھی. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس جس حالت میں رکھا, یہ اللہ کا انعام ہے. وہ کہتے ہیں کمینے کے پاس دولت آ جائے تو وہ پورے گاؤں کو اجاڑ دیتا ہے. کمینے کے پاس دولت آ جائے تو وہ پورے گاؤں کو اجاڑ دیتا ہے. اب اس شخص نے سوال کیا کہ جی میرے پاس مال و دولت ہو جائے. اللہ کے نبی کی بصیرت کا کیا کہنا, پہاڑوں سے بڑا فہم اور شعور تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے تجھے جیسے رکھا ہے اسی میں راضی رہ. اللہ نے تجھے جیسے رکھا ہے اسی میں راضی رہ. کہا نہیں جی, دعا کر دی. اللہ کے نبی کو مجبور کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اب دعا تو ہو گئی, اب حضور کی دعا قبول ہی قبول ہے. اب مال و دولت آنا شروع ہو گیا, مال و دولت آنا شروع ہو گیا. مال بڑا آہستہ 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 آہستہ. اس مہینے میں ماشاءاللہ حویلی چھوٹی پڑ گئی, 2 ایکڑ اور لے لیے, مدینہ سے باہر چلے گئے, بڑی حویلی بنا لی. کرتے 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 مدینہ کے قریب ایک ماشاءاللہ, اس زمانے میں جو بڑا چودھری ہوتا تھا, ہمارے ہاں اس کو ڈیرا کہتے ہیں اور عربوں کے پرانے یہاں کہتے تھے کہ وہ اس نے اپنا گاؤں بنا لیا. بڑے جانور, بڑی چہل پہل. اور ادھر سے قرآن کا حکم آ گیا کہ اے اللہ کے نبی, اب مالداروں سے زکوٰۃ بطور حکومت وصول کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے. اب حضور کی دعا سے ہی سارا کچھ ملا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ گیا تو اس نے آگے سے پتہ کیا کیا, اس نے کہا یار
یہ جو تم لینے آئے ہو مجھے تو کوئی یہ زکوٰۃ عبادت عبودت لگتی نہیں، یہ تو ٹیکس ہے، لگتا ہے تمہارا میرے مال کو ہڑپ کرنے کا پروگرام ہے۔ میرے مال کو ہڑپ کرنے کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آ کے اطلاع دی، حضور نے فرمایا او ہو، اس کو اس کے مال نے ہلاک کر دیا، اس کو اس کے مال نے کیا کر دیا؟ ہاں، بعد میں پھر اس کا مال اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، لیکن دنیا نے دیکھا پھر وہ اپنے مال ہی کی وجہ سے دنیا میں کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ہرس میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی تما میں، مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں اتنا نہ آگے بڑھو کہ جناب اللہ کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اگر تم اس مقابلے میں لگ گئے، موت سے پہلے جناب سنبھل نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ یہ صورت آپ سب کو آتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم التکاثر کا معنی ہے کیا ہے؟ الہاکو، تمہیں تباہ و برباد کر دیا مال کی کثرت کے مقابلے نے۔ کس نے؟ مال کی کثرت کے مقابلے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبر تک پہنچ گئے۔ یہ جو مال و دولت کا مقابلہ ہے، جیسے آج دنیا میں لگا ہوا ہے، آج دنیا میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اگر میرے بھائی کا مکان 10 مرلے میں ہے جناب، میرا کنال میں آئے گا۔ اگر اس نے زمین سے 4 فٹ اونچا بنایا تو میں نے کتنے فٹ اوپر لے جانا ہے؟ یہ جو مقابلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا 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 بڑھنا، فرمایا یہ مقابلہ تمہیں مروائے گا۔ جس دن تم اس مقابلے میں ڈوب گئے، حتی زرتم المقابر، جناب پھر قبر تک تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اور دنیا میں ایسا ہوا ہے، دنیا میں ایسا، جو مال کا پجاری بنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بھوکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بھوکھا بھیڑیا۔ مجھے پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ایک مرتبہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس پر، میں نے کہا ہو، یہ جو بھوکھا بھیڑیا ہوتا ہے نا جی، جس وقت یہ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوتا ہے نا، وہ بدبخت کھا تو سکتا ہے ایک بکری، لیکن اگر 100 ہے، مار 100 کی 100 کو دیتا ہے۔ اس کو بکریاں مارنے میں لذت آتی۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا، تقریباً کو 70-80 بکریاں تھیں، اس میں بھوکا بھیڑیا داخل ہوا، اس نے ساری بکریاں مار دی گھنٹے میں۔ وہ میں نے کہا ہو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ دنیا کا پجاری اور اقتدار کا پجاری، بھوکے ریوڑ میں بھیڑیا داخل ہو جائے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا، انسانیت کا جتنا نقصان وہ شخص کرتا ہے، بھائی جو مال کا پجاری ہو یا اقتدار کا نشائی ہو، یا کیا ہو، اقتدار کا۔ ہمارے ملک میں دیکھ لو، اقتدار نے 70 سالوں میں ہمارا قرض کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ٹانگیں کھینچتی ہیں کہ نہیں؟ نام کیا ہے خدمت کا، لیکن اصل کیا ہے؟ اقتدار کا نشہ۔ بھائی اصل کیا ہے؟ اقتدار کا نشہ۔ اب آپ دیکھیے، آج الیکشن کا اعلان ہو جائے نا، تو دیکھیے ہمارے ملک میں گالی، الزام، لڑائیاں، جھگڑے، سود، اسراف۔ کیوں بھائی؟ ہوگا کہ نہیں سارا؟ کیوں؟ اقتدار کا نشہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے تو اس سے کیا ہو جا؟ بے رغبت ہو جا۔ اللہ نے تجھے جو تیری ضروریات کا دے رکھا ہے اس پر کفایت کر، اس پہ راضی رہ، اس میں گزارا کرنا سیکھ، اسی میں اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تجھے یہ لت لگ گئی نا، اگر تجھے یہ لت لگ گئی کہ جناب مجھے اپنے گاؤں میں سب سے اوپر جانا ہے، جناب جس کو یہ لت لگتی ہے وہ سود بھی لیتا ہے، اس کو نہ کو حلال کی تمیز نہ حرام کی، میں نے سچی بات عرض کی ہے، وہ اپنا دین بھی برباد کر لیتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی و یسم، مال و دولت کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ مغلیہ بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہے بھائی کسی نے آپ میں؟ ہاں، مغلیت
کیا کہا جاتا تھا کہ مغلیہ ماں اگر 5 بچے جنتی ہے نا تو وہ ایک کے ہتھوں چاروں کو قتل ہونے کے لیے جنتی۔ بھائی سنا ہے کسی نے؟ آپ مغلیہ بادشاہوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، مغلیہ میں سب سے نیک جس کو مانا گیا عالمگیر ہے۔ کس کو مانا گیا؟ عالمگیر۔ یہ سب سے نیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ کر اس کو مارکیٹ میں فروخت کر کے اس کے اپنے اخراجات کماتا تھا، ایسا نیک تھا۔ بادشاہ مسجد اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ سب سے نیک ہے۔ اقتدار کی وجہ سے اپنے باپ کی آپ آنکھیں نکلوائیں، اپنے باپ کو قلعہ بند کیا، اپنے بھائیوں کو کیا کیا؟ قتل کیا، اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر کے اپنے بوڑھے باپ کی آنکھیں نکلوا کے عالمگیر نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف اقتدار کے نشے میں تقریباً 13 صحابہ کا قاتل ہے۔ کتنے صحابہ کا قاتل ہے؟ 13۔ اور حجاج بن یوسف نے کم سے کم 700 ساڑھے 700 تابعین کو قتل کروایا۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یزید نے حضرت حسین کو کیوں شہید کروایا؟ اقتدار کے لیے، اقتدار کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا ہے، اس لیے شیخ سعدی نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس نے لاکھوں پالے اور لاکھوں مارے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی جائیدادیں اکٹھا کرنے میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی چیز نے کوئی پرواہ نہیں کی، بعد میں ان کی جائیدادوں کے ڈھیر پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے حریص اور لالچی نہ بنو۔ اگر دنیا کے حریص اور لالچی بنے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اپنی آخرت کو کتنا برباد کرو گے، اپنی آخرت کو کتنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ان چیزوں سے نفرت تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سارا کچھ نہیں دے سکتے تھے؟ دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا کہہ رہا؟ لعبوا ولہو، لوگوں یہ دھوکہ ہے، لوگوں یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، لوگوں یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں کوئی نہ آنا۔ اور اسی لیے بھائی ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کے پاس، جنہوں نے بھی دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کیا ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں ان کے آخری لمحات میں جو مایوسی آتی ہے نا، بھائیو میری بات سنو، یہ وقت مجھ پر بھی آنا، آپ پر بھی آنا۔ دنیا کے پجاری پر میں نے ایک صاحب کو خود دیکھا، ایک صاحب کو خود دیکھا، وہ آخری وقت میں چلاتے تھے اور وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے گھر میں سجدے کر کر کے پیشانی گھسا دوں گا۔ لیکن ساری زندگی سود بھی چلایا، ساری زندگی حرام بھی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے ایسے لوگ آخری لمحات میں ان پر جو مایوسی آتی ہے، آخری لمحات میں ان پر بھائی جو کیا آتی ہے؟ مایوسی آتی ہے۔ اوہو، اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیں، وہ دنیا میں بتا کر جائیں کہ میں جہاں اپنی زندگی لگا کر آؤں میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ اسی لیے اور صحابہ اکرام کے وہ واقعات بھی ہیں، آخری کیفیات ہیں بھائی، کیا ہے؟ آخری کیفیات ہیں۔ آخری کیفیات میں اتنی لذت، اتنا سکون، اتنا اطمینان۔ وہ مشہور واقعہ جو ہے جب غزوہ احد ہوا، بھائی اس توجہ کرو میری طرف، جب غزوہ احد ہوا، وہ مشہور انصاری صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، فلاں کا پتہ کرو۔ کیا کرو؟ فلاں کا پتہ کرتے کرتے جو حضرات وہاں گئے، آپ نے دیکھا احد پہاڑ، احد جو میدان ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے، دیکھا کنارے پر کوئی صاحب زخمی پڑے، اب بھاگ کر وہاں پہنچے تو وہی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب دیکھا تو کیفیت سمجھ گئے کہ آخری کیفیت ہے، اس کیفیت میں پوچھا جناب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ بڑی اچھی حالت ہے، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے سونگ رہا ہوں، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے سونگ رہا ہوں۔ میں آج ہی، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے لاہور کے ایک عالم کا واقعہ، کہنے لگے جی ہمارے جو فلاں استاد تھے لاہور میں، جب ان کا انتقال ہوا، کہنے لگا فوت ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے خود ہی اپنی وہ جتنی
لگائی ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے سب کچھ اتار دی، اپنی وہ جو ناک میں لگا رکھی تھی کہا اتار دو سارا۔ اب وہ بڑے تھے، سارا کچھ اتار دیا، کہنے لگا ہم جتنے تھے ہمیں بھی بلا لیا، ڈاکٹر ان کے مریدین تھے سب کو بلا لیا۔ اب جب دیکھا نا سب آ گیا، کہنے لگا مجھے ذرا ٹیک لگا کے بیٹھاؤ، مجھے ذرا ٹیک لگا کے بٹھاؤ، چونکہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار تھے، مجھے ذرا ٹیک لگا کے بٹھاؤ۔ تھوڑا سا سہار دے کے بٹھایا تو پتہ کیا کہنے لگے بھائیو میرا آخری وقت آ گیا ہے، سارے گواہ رہنا، میرا کلمہ اچھی طرح سن لو، میرا کلمہ اچھی طرح سن لو۔ سب کو اطمینان سے کلمہ سنایا اور پھر خود اس کی تشریح کی، آخری لمحات ہیں۔ کہنے لگا میرے گواہ رہنا، میں اس اللہ کی توحید کا قائل ہوں، تم گواہ رہنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تم گواہ رہنا میں اسلام کو دین برحق سمجھتا ہوں۔ ایمانیات کہیں لٹایا، 3 منٹ کے بعد وہ گئے اور وہ گئے۔ اس لیے بھائیو یہ جو آخری وقت، یہ جو حسن خاتمہ ہے نا، یہ ویسے نہیں ملا کرتا۔ یہ حسن خاتمہ، وہ ایک صاحب نے ایک اللہ والے کے پاس گئے، جی میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرا حسن خاتمہ فرمائے۔ انہوں نے کہا بھائی دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تجھے سچی بتاؤں نا، یہ دعاؤں سے نہیں ملتا، یہ دعاؤں سے نہیں ملتا، یہ نیک عملوں سے ملتا ہے۔ تنہائی میں نیک عمل کرو۔ جو مسلمان جتنا اپنے نیک عمل کو چھپائے گا، اور جس مسلمان کے نیک عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، وہ دنیا سے اتنی ہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوگا۔ اور جس آدمی کو دیکھو نا یہ دوسروں کو دکھ نہیں دیتا، دوسروں کے دل آزاری نہیں کرتا، یہ جو زبان کے گناہ ہے نا، یہ آدمی کے حسن خاتمہ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جس بندے کو دیکھو نا ہر کسی کو دکھ دیتا ہے، اس کی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، ہر بندہ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے، ہر بندہ اس سے اپنی عزت کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آخری وقت سب سے خطرناک ہے۔ اور اگر ہم حسن خاتمہ چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھائے، تو بھائی زندگی میں کسی کو دکھ نہ دو، زندگی میں کسی کو دکھ نہ دو۔ میں نے آپ سے عرض کیا آخری لمحات کا ستیہ ناش سب سے زیادہ 2 باتیں کرتی ہیں، ایک ہے منشیات کی عادت اور دوسرا زبان درازی۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ منشیات کی عادت یہ آدمی کے حسن خاتمہ کو برباد کر دیتی ہے۔ اور جس آدمی کو دیکھو کہ اس کی زبان کا شر اتنا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بچھو سے زیادہ خطرناک ان کی زبان ہوتی ہے۔ حضرت علی نے ویسے ہی فرما دیا تھا جراحات السنان لحتیا ولا یلتام ما جرح اللسان۔ حضرت علی نے کیا پیاری بات کہی، فرمایا نیزوں کے جو زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ زندگی میں نہیں بھرتے۔ اس لیے میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اوہو بھائی ذرا تھوڑا سا غور کرنا، اللہ کے نبی کے شاگردوں کی تعداد 2 لاکھ، صحابہ اکرام کی تعداد 1.25 لاکھ سے 2 لاکھ تک ہے۔ ایک دن میں اللہ کے نبی کو کتنے لوگ ملتے ہوں گے؟ لیکن کسی ایک صحابی کا ایک جملہ بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ کبھی ہمیں اللہ کے حبیب کی زبان سے دکھ پہنچا، بلکہ صحابہ اکرام وضاحت کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی سے، حضرت انس نے کئی جگہ اس کی صراحت کی، میں نے یہ بات اپنے ان کانوں سے حضور سے سنی اور میں حضور کے لہجہ کی مٹھاس آج تک اپنے کانوں میں محسوس کر رہا ہوں، آج تک اپنے کانوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی بات جب آگے بیان کرتے تھے رو پڑتے تھے، اس اللہ کے نبی نے جس مٹھاس سے کہا، جس مٹھاس سے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نوجوان صحابی ہیں، اور امت تک جن صحابہ نے سب سے زیادہ حدیثیں پہنچائیں ان میں سے شامل ہے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، دادا میں اختلاف ہے کہ صحابی ہیں کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت دے دیجیے، اور اللہ کے نبی نے ہر روز روزہ رکھنے سے بھائی کیا کیا ہے؟ منع کیا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے حبیب میرے اندر طاقت ہے، فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی میں رکھ سکتا ہوں، فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی اتنے روزے رکھ لوں؟ نہیں۔ اتنے رکھ لوں؟ نہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔
کرتے 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 پھر محبت سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا یا ابنی، اے بیٹے، اے لڑکے، بس تو ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن ناغا کیا کر، اس سے زیادہ روزہ رکھنے میں کوئی خیر نہیں۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضور سے بحث کر کر کے اتنی چھٹی لی۔ اب بعد میں اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے نا، یہ 18-19 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ یہ اصاغر صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابی تھے۔ اب ایک مدت گزر گئی اللہ کے نبی کی وفات کو، اب آیا بڑھاپا۔ اب آیا کیا؟ بڑھاپا۔ اب ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا نہ جائے، چونکہ جسم میں کیا آ گئی ہے؟ کمزوری ہے۔ پھر جب یہ واقعہ لوگوں کو سناتے نا، رو پڑتے، اور ساتھ پتہ کیا کہتے؟ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی شفقت اور محبت پر، میری جوانی میں میرے بڑھاپے کی کمزوری کو دیکھ رہے تھے، اور میرے بڑھاپے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ لڑکے اتنے روزے نہ رکھ، تو تکلیف اٹھائے گا۔ تو کیا کرے گا؟ تکلیف اٹھائے گا۔ تو بھائی بات یہاں سے چلی تھی۔ وہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت میں موجود تھے۔ ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا، اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میرا اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور بندے بھی مجھ سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کا لالچی اور پجاری نہ بن، دنیا کا حریص نہ بن، دن رات اوپر سے اوپر جانے کی ہرس میں نہ پڑ۔ الہاکم التکاثر، اگر مال کی کثرت کے مقابلے دوڑ میں تو شامل ہو گیا جناب، پھر بریک نہیں لگے گی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر کے گھڑے میں جا گرے گا۔ بھائی یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے لوگ بھی مجھ سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ محبت کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ بتا دیں، جی کیا کر دیں؟ جی میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کو تعویذ دے دیں۔ میرے پاس وہاں میرے دونوں طرف سکول کالج ہیں، اب پتہ نہیں کتنے لڑکے آتے ہیں۔ میں کہا بھائی مجھے اس طرح کا کوئی تعویذ تو ویوز نہیں آتا۔ وہ کیا اخبار میں لکھا ہوتا ہے جناب، یوں کرو محبوب قدموں میں۔ یہ لو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا؟ ایسا عمل بتا دیجئے لوگ مجھ سے کیا کریں؟ محبت کریں، مجھ سے محبت کریں، میں ان کا محبوب بنوں، وہ مجھ سے محبت کرنے والے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے مال و دولت، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں۔ جب تک ہماری نگاہ دوسروں کی جیب پر، دوسروں کے مال پر، دوسروں کی جائیداد پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی عزت دے گا، اور دوسروں کے مال پر نظر ڈالنے والا ہمیشہ ذلیل ہی رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص بھیک مانگتا ہے، اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو بندوں سے مانگے گا وہ مانگتا ہی رہے گا، جو بندوں سے مانگتا ہے وہ مانگتا ہی، بلکہ اس کی نسلیں مانگے گی۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اس کی نسلیں، میرے بہت سے دوست ہیں بھیک مانگنے والوں میں بڑا کام کرتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ میرا ایک جگہ بیان تھا، مجھے گاڑی میں لے کر جا رہے تھے، میں ان سے پوچھنے لگ گیا یار آپ کی جو ٹرسٹ ہے اس نے مانگنے والوں کو یہ کیا، یہ کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا مجھ صاحب بڑے پریشان ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کہنے لگا بھیک مانگنے والوں کو ہم ریڑھی خرید کر دیتے ہیں، پھل لگا کر دیتے ہیں، تیسرے دن آتے ہیں وہ پھل ریڑھی سمیت بیچ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ پھل کی سمیت بیچ جاتا ہے، ریڑھی سمیت۔ انہوں نے مجھے اتنے واقعات سنائے، کہنے لگے جی آپ اس میں کیا حل ہے؟ میں نے کہا جناب آپ کام غلط کر رہے ہو۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ کام کیوں؟ جو بندہ دوسروں سے سوال کا عادی ہو جائے، اللہ جل اس کو ساری دنیا کے خزانے دے دو، وہ اسی طرح فقیر رہے گا۔ وہ کیا اسی طرح کیا رہے گا؟ فقیر رہے گا۔ چونکہ جو دوسروں کے سامنے، آپ زندگی میں دیکھ لیجو بھائی، جن لوگوں نے قرضہ لے کر ہی اپنا کام چلانا ہے ان کا کام پھر قرضے سے ہی چلتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جس آدمی نے دوسرے سے مانگ کے کام چلانا ہے نا، اس کا پھر مانگ ہی کر چلنا ہے۔ اور آپ کو یہاں ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے توکل سے
کرنا سیکھ لے اور اپنے تمام معاملات اللہ ہی سے حل کروائے۔ اللہ کہتے ہیں اب میرے بندے، اب انشاءاللہ تجھے بندوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دوں، تجھے بندوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دوں۔ تو فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے کیا ہو جا، بے نیاز۔ جب تک نظر لوگوں پر، میں آپ کو بھائی سچی بات عرض کرتا ہوں، یہ جو دوسرا حصہ ہے نا، یہ زیادہ میرے اور میری برادری کے لیے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ ہم مولویوں کے لیے زیادہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ تسی ساڈے خلاف گلا نہ کرو ہماری کمزوریوں پر، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ آج ہمیں شکوہ ہے، بعض علماء دوست میرے سامنے شکوہ کر دیتے ہیں جی علماء کی قدر نہیں۔ میں نے کہا بھائی دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اپنے آپ کو اس سے بے نیاز کر لو، اللہ کے نبی کی ضمانت ہے، اللہ عزت و احترام دے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جو عالم دین 1 گھنٹہ تقریر کرے اور 1 گھنٹے کے بعد کیا کرے، مجھے چندہ دو، وہ ایک جملہ کیا کہ اپنے پورے گھنٹے کی تقریر پر کیا کر دیتا ہے، پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو اس وقت ہماری نظر دوسروں پر، ہماری نظر کیا، دوسروں پر، سوال قرض ادھر ادھر۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دوسروں پر نظر ڈالے گا وہ ہمیشہ محتاج رہے گا، وہ ہمیشہ کیا رہے گا، اور بھائی اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اکابر کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے کبھی اپنے مال اور اپنی اولاد کے حوالے نہ کرنا۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں بچے بھی ہیں، وہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا، اردو کا ایک محاورہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عورت کی جو قدر و قیمت اس کے شوہر کے گھر ہے اس کے باپ کے گھر بھی نہیں ہے۔ کیوں جی آپ جو بڑے حضرات ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ باپ کے گھر میں ایک مدت تک قدر رہے گی، باپ بوڑھا ہو گیا، ماں باپ بھی اولاد کو، بیٹی کو کیا سمجھنے لگ جائیں گے؟ اگر زیادہ شفیق اور مہربان ہوئے چلائیں گے، اس کے بعد بھائی آگے، بھابیاں آ گئیں تو بھائی اس کو دھکے دے کے نکال دیں گی کہ نہیں؟ عورت کی جو قدر و قیمت شوہر کے گھر میں ہے وہ قدر و قیمت دنیا کے کسی بازار میں لگ نہیں سکتی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے، میرے اور آپ کے اس سجدے کی قدر و قیمت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، خدا کی قسم دنیا کی مارکیٹ میں نہیں ہے، بے شک دنیا کی مارکیٹ میں نہیں ہے۔ ہم جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتے ہیں، اگر اپنی اولاد کی طرف بھی جائیں گے، اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، اولاد کے ہاتھوں کیا ہوں گے؟ اس لیے بہت اللہ والے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں ہمارے مال کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ہماری اولاد کے حوالے نہ کرنا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو کیا کر لے، بے نیاز کر لے، کسی کی جیب پر کوئی نظر نہ ہو۔ ہمارے یہاں بھائی جو حسد ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہم عاملوں کے پاس جا کے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بھائی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو حکم یہ ہے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، اپنے آپ کو کیا رکھو؟ وہ مشہور واقعہ نا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، درس نظامی میں ان کی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ علامہ تفتزانی وہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، وہ لگڑا تھا، خبیث بدبخت شیعہ، ایک عالم اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اس نے، خبیث ترین آدمی تھا اور ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ علامہ تفتزانی جب اس کے بارگاہ میں گئے، چونکہ علامہ تفتزانی لنگڑے تھے، کھونڈی بادشاہ کے دربار میں گئے اور یہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور یوں ٹانگ پھیلا کے مزے سے یوں بیٹھ کے جا کے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے غصے سے علامہ تفتزانی کو کہا، آج کی زبان میں کہتا ہوں، اس کے الفاظ تو فارسی تھے نا، آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب یہ ٹانگیں پھیلانے کب سے سیکھ لی ہیں؟ کیا کہا مولوی صاحب یہ ٹانگیں پھیلانی کل سے سیکھ لی ہیں؟ تو علامہ تفتزانی سے کہا، تفتزانی نے فی الفور کہا، جب سے ہاتھ پھیلانا چھوڑا ہے ٹانگیں پھیلانے آ گئی، جب سے ہاتھ پھیلانا چھوڑا ہے ٹانگیں پھیلانی آ گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے بھائیو، نظر صرف کس پر رکھو؟ اللہ پر، صرف اللہ پر رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھو، اسی کے سامنے فریاد کرو، بندوں کے مال پر ہرگز نگاہ نہ رکھو،
حضرت جی مولا یوسف صاحب کاندھلی رحمہ اللہ کیا فرمایا کرتے؟ وہ فرمایا کرتے تھے جو عالم دین ممبر پر بیٹھ کر اس کو اپنے سامنے بیٹھنے والوں میں سے کسی کی جیب پر نظر چلی جائے کہ میری اچھی تقریر کے بعد جناب یہ میرے اوپر پیسے پھینکے گا، فرمایا کرتے تھے ایسے عالم دین کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس کا ممبر پر بیٹھنا۔ تو بھائی اب ہمارے جو نعت خواں اور پیشہ ور خطیب آتے ہیں تو کون سے ہوتے ہیں؟ یار میں اپنے مولویوں کے خلاف بول رہا ہوں، آپ ٹھنڈے کیوں ہیں اتنے؟ بھائی کس کس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ سب؟ اس لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا تھا، اللہ کے حبیب مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اللہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ جل جلالہ دنیا کے اس پجاری کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کیا پجاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، ہمیں ترک اسباب کی اجازت نہیں ہے، ہمیں حکم ہے طلب رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ہم رزق حلال تلاش کریں گے۔ یہ پیسہ برا نہیں ہے، میری بات ایک ہم نا ہمارے یہاں تبلیغ کے بزرگوں کے بیان سن سن کے نا ہمیں اس باتیں ہماری ٹیڑھی ہو گئی ہیں تھوڑی سی۔ ہم نے دنیا سمجھ لیا ہے مال و دولت کو، مال و دولت دنیا نہیں ہے، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے۔ مال و دولت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ مال و دولت نہ ہو زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ بھائی بولو، مال و دولت نہ ہو حج فرض ہوگا؟ مال و دولت نہ ہو ہم اپنے بندوں کے حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگر مال و دولت نہ ہو تو مولوی صاحب نکاح کر سکتے ہیں؟ جو بندہ مہر اور نان نفقہ نہ دے سکتا وہ نکاح کر سکتا ہے؟ مال و دولت نہ ہو جہاد ہو سکتا ہے؟ مال و دولت نہ ہو غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے؟ ہم نے دنیا پتہ نہیں کس کو سمجھ لیا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے، اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، یہ نہیں کی، یہ نہیں کی، یہ دنیا بڑی گندی ہے۔ وہ آگے ایک مسخرہ بیٹھا تھا، اس نے کہا بزرگوں جیڑی 1 کروڑ دی گڈی باہر کھلوتی ہے نا وہ تو مینوں دے دیو تسی۔ اب مولوی صاحب کو کوئی جواب ہے؟ کیوں؟ دنیا کی محبت، دنیا کی غلط تشریح کی۔ مال و دولت دنیا نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت کے ساتھ رزق کا سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے غربت سے پناہ نہیں مانگی۔ مال و دولت کا زیادہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو 2 بیٹیاں نہ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مبشرہ میں شامل نہ کرتے، چونکہ یہ کیا تھے؟ یہ مالدار تھے۔ اصل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حریص اور لالچی، دنیا کا پجاری، ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہے، اس کو کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، یہ ہرگز دنیا دار نہیں ہے، یہ دیندار ہے۔ ایک آدمی وہ گلی کی صفائی کرنے والا جس کے پاس یہ ٹکا نہیں ہے، وہ ہر اچھے مکان کو دیکھ کے رال ٹپکاتا ہے، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا دار ہے۔ دنیا کی وہ محبت جو حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دے، یہ ہے دنیا داری۔ اس لیے مولانا روم نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا ہماری اور مال و دولت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی اور پانی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کشتی بغیر پانی کے چل سکتی ہے؟ اگر کشتی سے کام لینا ہے پانی پر چلانا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دونوں کا اکٹھا ساتھ ہے، لیکن ترتیب کیا ہے؟ پانی نیچے کشتی اگر پانی رہے نیچے کشتی رہے اوپر تو جناب یہ کشتی مشرق سے چلے گی، مال لے کر کہاں پہنچ جائے گی؟ مغرب میں۔ لیکن فرمایا جس دن یہ پانی آ گیا اندر تو کشتی کہاں؟ پانی کے نیچے۔ فرمایا یہی مال و دولت ہماری ضرورت ہے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بھائی مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، آگے کیا ہے؟ ورزقا حلالا طیبا واسعا۔ ہاں واسع، ہم اللہ سے خود مانگتے ہیں، لیکن ہم مال و دولت کے پجاری نہیں ہیں، ہم شیخ چلی نہیں ہیں، اس کو سجدہ ریز کرنے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے پجاری ہیں، اسی کا نتیجہ ہے ادھر سے ماشاءاللہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، عالم دین آ رہے ہیں، فقیر آدمی ہیں، ہم اس سے سلام یوں لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ادھر سے 100 ایکڑ کا مالک آ رہا، السلام علیکم چودھری صاحب کی حال ہے؟ وہ نیک بندہ تھا، اس کو سلام کرنے کا طریقہ اور 100 ایکڑ والے کو سلام کرنے کا طریقہ، ہم نے اس بندے کو سلام کیا، اس کے 100 ایکڑ کو کیا، کس کو کیا؟
تو یہ دنیا کی پوجا ہے۔ وہ شیخ سعدی کا جو مشہور لطیفہ شاید میں نے کسی بیان میں پہلے بھی سنایا ہو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی ایک بادشاہ نے۔ شیخ سعدی فقیر آدمی تھے، دنیا میں پھرتے رہتے، فہم و بصیرت، دنیا سے رغبت نہیں تھی، اور بادشاہ ان کا بہت معتقد تھا۔ جب اس کے دربار پر پہنچے اور ایوان صدر کے مین گیٹ پر جا کر کہا میں بھی شاہی مہمان ہوں گا، چل مولوی ناصح ہوں، تو کہاں سے آ گیا؟ فقیر آدمی ہے، تجھے بادشاہ بلائے گا؟ شیخ سعدی نے بڑے حوالے دیے، اس کو کہاں مانے، کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ شیخ سعدی کو چڑھا غصہ، گئے بازار، غسل کیا، کرائے پر شیروانی لی، کھونڈی لی اور لمبی ساری ٹوپی لی۔ آج کل کے جو پیروں والے جو تقاضے تھے وہ سارے پورے کیے، انگوٹھیاں پہنی اور بن کے بن ٹھنا کے 2 بندوں کو کرائے پر ساتھ لیا، ایک حضرت کا جوتا اٹھانے والا دوبارہ آئے، او ہو ایوان صدر کے جو ماشاءاللہ نمائندے تھے انہوں نے گیٹ کھولا، جی آئیے جی حضرت تشریف لائیے، اور گئے جی شیخ سعدی اندر۔ اب جب بادشاہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، جب کھانا آیا، سالن سامنے آیا، شیخ سعدی نے کیا کیا، اپنی شیروانی لے کے جو سالن تھا اسی میں ڈبو دی، یہ بھی ڈبو دی، ٹوپی اتار کے وہ چاولوں والی پرانت میں گئی۔ بادشاہ حیران کہ یہ اتنے بڑے عالم و دین اور اتنے بڑے صاحب و دانش و فہم و بصیرت، کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ کہیں گا جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بھائی کھانا کھلا رہا ہوں کپڑوں کو۔ کیا کر رہا ہوں؟ کھانا کھلا رہا ہوں۔ کہیں جی آپ نے کھانا، کہنے لگا نہیں بھی میرے کپڑوں کی دعوت ہے، میری نہیں ہے، میرے کپڑوں کی دعوت ہے، میری نہیں ہے، میرے کپڑوں کی دعوت ہے میری۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات؟ کہنے لگا یار میں تو پہلے بھی آیا تھا، کسی نے گھسنے نہیں دیا تھا، اب نئے کپڑے پہن کے آ گیا تو ماشاءاللہ میری بلے بلے ہوگی، تو پھر اصل احساس تو میرے کپڑوں کا ہوا، میرا تو نہ ہوا۔ ہم نے انسانیت مار دی ہے بھائیو، ناراض نہ ہونا، ہم نے انسانیت مار دیا۔ ہمارے یہاں تقوی کا کوئی معیار نہیں، ہمارے یہاں کسی کی شرافت اور اخلاق کا کوئی معیار نہیں۔ ہم چونکہ ہماری ایک ہی چیز ہے، وہ جیسے پہلوان کو پہلوانی سمجھ آتی ہے نا، تو ہم چونکہ دنیا کے حریص اور لالچی ہیں، اگر گاڑی اعلیٰ ہو ساری دنیا سلام کرے گی۔ میں ایک بات آپ کو سناؤں، بڑی بیہودہ بات ہے، ناراض یحییٰ برمکی ہارون الرشید کے وزیر اعظم تھے، ہارون الرشید نے بعد میں ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ میں معذرت کے ساتھ، میں وہ جو شیخ سعدی کے جو کھلے الفاظ ہیں میں اس طرح تو سنا نہیں سکتا۔ یحییٰ برمکی کو جب سزائے موت ہوئی نا، تو یحییٰ برمکی بڑے زبردست آدمی تھے، وزیر اعظم تھے، جیل میں پڑے تھے، تو جیلر نے پوچھا وزیر اعظم صاحب اچھے برے دن دیکھے ہیں، کیسا پایا؟ کہنے لگا یار میں نے یہ پایا ہے کہ جب میرے پاس مال و دولت تھا نا، تو اگر میری کسی مجلس میں ہوا بھی خارج ہوئی نا، اس کی آواز پر بھی لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اور اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں کسی کو السلام علیکم بھی کہتا ہوں، وہ آگے سے کہتا ہے تیرے اوپر اللہ کی لعنت۔ لوگوں کی نگاہیں یوں بدلتی، کیوں؟ ہمارے یہاں اقدار کی کوئی قیمت، ہمارے یہاں دین کی کوئی قیمت، ہمارے یہاں شرافت کی کوئی قیمت، ہمارے یہاں دینداری کی کوئی قیمت، ہمارے یہاں پاکیزگی کی کوئی قیمت نہیں رہی، انسانیت کی کوئی قیمت نہیں، دین کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت مقابلہ چل گیا ہے کس کا؟ مال و دولت کا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر، اگر مال و دولت کے مقابلے پر آؤ گے حتی زرتم المقابر، تو کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ اب آئیے دوبارہ اسی حدیث پر میری بات مکمل ہو گئی۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے حبیب مجھے ایسا عمل بتا دیجئے میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، بندوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا محبوب بننا ہے اس دنیا سے اپنے آپ کو کیا رکھ؟ بے نیاز رکھ، اور اگر تو نے بندوں کا محبوب بننا ہے جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل بے غرض کر، کسی کے مال و دولت کی تیرے کوئی لینا دینا نہ ہو، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو کیا کر لے؟ اپنی نظر کو پھیر لے، تو بندوں میں بھی محبوب ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور حقیقت بات ہے بھائی، یہ باتیں ایسی ہیں، اللہ جل جلالہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ خوبی میرے اندر پیدا کر دے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ خوبی آپ کے اندر پیدا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بنا دے، صحیح مومن بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم جانتے بہت کچھ ہیں، عمل میں کمزور ہیں۔
اے اللہ عمل کا دروازہ کھول دے، توفیق کا دروازہ کھول دے، ہم کو باعمل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بے نیازی عطا فرما، ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا دے، ہمارا توکل کامل بنا دے، ہمیں با اخلاق بنا دے، ہمیں با حیا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو باعزت بنا دے، ہم سب کو صحت و تندرستی دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ میرے سامنے جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی حاجتیں اور مرادیں اور ضرورتیں اور دعائیں ہیں، اے اللہ سب کو پورا اور قبول فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو جلدی پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو اس پورے علاقے کی ہدایت کا مرکز بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ